ایک معروف چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے آخر پر ایک سجدہ کیا جاتا ہے جس کو سجدہ سہو یعنی بھول جانے کا سجدہ کہا جاتا ہے. وہ کن کن مواقع پر یا اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے متعلق ہمیں پوچھا ہے مکرم ندیم عالم صاحب نے لندن سے کہ سجدہ سہو کن وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے. تو اس سوال کے لیے میں درخواست کروں گا مکرم مشرم قانون صاحب سے مفتی سلسلہ سے کہ وہ اس کے بارے میں گفتگو فرمائیں. جی، سب سے پہلے تو میں اس لفظ کی حقیقت بیان کرنی چاہتا ہوں. سہو کے معنی ہیں بھول جانا، غلطی سے کوئی کام زائد کر لینا یا کوئی کام رہ جانا کرنے سے. اور اس کے لیے لفظ جو سجدہ ہے وہ اردو پڑھنے والوں کو جاننے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ سجدہ سہو شاید ایک ہے. یہ دراصل 2 سجدے ہوتے ہیں اور عربی زبان میں 2 سجدوں کو سجدہ تین کہتے ہیں. اور عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب سجدہ تین کے لفظ کو سہو کے ساتھ ملاتے ہیں تو سجدہ تین کے لفظ میں جو نون ہے وہ نون گر جاتا ہے، اور جو تے کے بعد یہ ہے اس پہ چونکہ جزم ہے وہ بھی بیچاری خاموش ہو جاتی ہے. تو پڑھنے میں یہ لفظ ہوتا ہے سجدہ سہو. اور جن لوگوں کو عربی زبان اور اس کی گرامر سے واقفیت نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک ہے. دراصل وہ ایک نہیں، وہ 2 ہوتے ہیں. تو ناظرین کو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ سجدہ سہو کی اردو ترکیب سے یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک سجدہ ہے، وہ 2 سجدے. اب رہ گئی یہ بات کہ سہو کے یہ 2 سجدے کب ہوتے ہیں اور کب نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ نماز کے 3 اہم حصے ہیں. بعض حصے نماز کے فرائض کہلاتے ہیں اور بعض نماز کے واجبات کہلاتے ہیں، اور بعض حصوں کو نماز کی سنن کہا جاتا ہے. نماز کے فرائض سے مراد نماز کے وہ اہم حصے ہیں جن کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. مثلا نماز کی رکعات ہیں. اگر کوئی رکعت کم پڑھ لی ہے تو پھر یاد آنے پر وہ جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ رکعت بھی پڑھنی ہے اور سہو کے 2 سجدے بھی کرنے ہیں. اگر رکعت سہون مقررہ تعداد سے زیادہ پڑھ لی ہیں، 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے یا 2 رکعت زائد پڑھ لی ہیں، تو پھر صرف اس پہ سہو کے 2 سجدے ہوں گے. اسی طرح قیام ہے اور نماز میں قرات ہے، رکوع ہے. ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں اور آخری رکعت میں قعدہ ہے، جیسے ہم عام اردو زبان میں روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ تشہد میں بیٹھا یا اتحیات میں بیٹھا. تو یہ سارے نماز کے فرائض ہیں. ان فرائض میں اگر بھولے سے کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو کمی کی صورت میں اس کمی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ سہو کے 2 سجدے کرنے بھی ضروری. جیسے 2 سجدے کرنے ہر رکعت میں، لیکن اگر کسی رکعت میں 2 کی بجائے 1 ہی سجدہ کیا اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو 1 سجدہ کیا ہے اور 1 چھوٹ گیا ہے، تو پھر پہلے وہ آخری وہ جو سجدہ چھوٹ گیا ہے وہ ادا کیا جائے گا تاکہ اس کی تعداد مکمل ہو، اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیری جائے گی. اسی طرح مثلا رکعت ہیں، اگر 4 رکعت کی بجائے 5 پڑھ لی ہیں
اور نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو تشہد کے بعد سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر 4 کی بجائے یعنی 4 رکعت پڑھنی تھی 3 رکعت پڑھی ہیں اور یاد آ گیا کہ میری 1 رکعت رہ گئی ہے تو پھر پہلے اس رکعت کو پورا کرے گا اور پھر سہو کے 2 سجدے کرے گا۔ اسی طرح رکوع بھول گیا یا سجدہ بھول گیا تو ان ساری صورتوں میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ کچھ نماز کے حصے ایسے ہیں جنہیں نماز کے واجبات کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد نماز کے وہ حصے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر سہون وہ حصے رہ جائیں تو ان کا دہرانا ضروری نہیں ہوتا، ان کے دہرائے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی، مگر ان کی جگہ سہو کا سجدے 2 کر لینے سے اس غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا کچھ آیات کی تلاوت کرنی ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں اگر یہ چیزیں رہ جائیں یا رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے یا دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ ہے، دونوں دوسری اور تیسری رکعت کے درمیان جو بیٹھنا ہے، اگر یہ رہ جائیں تو صرف سہو کے 2 سجدے کرنے سے اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر رکعتیں پڑھنی اسے یاد نہیں رہی کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، تو فقہاء اور بزرگان امت کہتے ہیں کہ جب یہ شبہ پڑ جائے کہ میں نے رکعتیں زیادہ پڑھی ہیں یا تھوڑی پڑھی ہیں تو اپنا رجحان کمی کی طرف لے جائے۔ جس طرف اس کا ذہن جائے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے کم پڑھی ہے، اس کے مطابق اس رکعت کو پورا کر کے سہو کے 2 سجدے کرے۔ نماز کا تیسرا حصہ نماز کی سنن کہلاتی، یعنی نماز کے وہ کام جن کے کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر سہون وہ رہ جائیں تو ان کے رہ جانے کی وجہ سے سہو کے 2 سجدے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی ہونے کی صورت میں ربنا لک الحمد کہنا، اور اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو یہ دونوں کلمات نماز میں کہنا، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سجدے کی تسبیحات، تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، یہ تمام امور جو ہیں یہ نماز کی سنن کہلاتے ہیں اور ان کا بجا لانا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ سہون رہ جائیں تو اس پہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ کہ آپ نے تفصیل سے اس کی جو بھی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں اور جو اس کی تفصیل ہے کہ فرائض ہیں یا واجبات ہیں یا سنن ہیں، ان تمام حصوں کو بیان کر دیا، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے ضرور جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔